مضمون اردو، جماعت انجم، سبق حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کتاب صفحہ نمبر 11۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارک تھی، یعنی پہلی بیوی تھی۔ اسی طریقے سے وہ مکے کی انتہائی مالدار خاتون بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی رسالت پر سب سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ اسلام قبول کرنے والی بھی سب سے پہلی عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل ترین وقت میں بھی ان کا ساتھ دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں، اور کبھی بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا نہیں، ان کی باتوں پہ ہمیشہ ایمان لے کے آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکے کی انتہائی مالدار خواتین میں ہوتا تھا۔ اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کی وجہ سے آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کا سامان تجارت دیانتداری کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت کر دیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی تجارتی سفر کر چکے تھے۔ اعلیٰ کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا علم ہوا تو اپنے تجارتی سامان کی فروخت کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جسے آپ نے قبول کر لیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر ملک شام جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ روانہ کر دیا اور تاکید کی کہ سفر اور تجارتی لین دین کے دوران جو کچھ وہ دیکھے اس کی تفصیل آ کر بتائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر سے واپس تشریف لائے تو غلام نے تجارت میں منافع کی خوشخبری کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم کے بہترین اخلاق اور دیانتداری کا حال بھی سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور دیانت کا اندازہ تھا، اب غلام کے بیان سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب نے یہ پیغام قبول فرما لیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے، جبکہ بی بی خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شمار تھا مکے میں، وہ بہت مالدار خواتین کے مطلب جانی جاتی تھی، اور وہ اتنی پاک دامن تھیں، وہ اتنی پاکیزہ تھیں کہ لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ شوہر اور والد کے انتقال کے بعد ان کو اپنا تجارتی مطلب اپنا جو سامان تھا تجارت کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ایمانداری کے ساتھ ان کا سامان فروخت کر سکے۔ تو ایسے میں جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی، ان کے اعلیٰ کردار کے بارے میں سنا کہ ان کو لوگ عرب میں صادق اور امین کے نام سے پکارتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ میرا سامان تجارت کر لیں، میں اس کا آپ کو منافع دگنا دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کے دوسرے ملک چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ نے اپنا جو غلام میسرہ تھا اس کو بھی ساتھ کر دیا، تاکہ وہ بتا سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تجارت کری، لین دین کی تمام تفصیل آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا سکے۔ اور حضرت خدیجہ یہ سن کے بہت متفکر بھی ہو گئی، بہت حیران بھی ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منافع نہیں رکھا، بلکہ وہ منافع جو ہوا تھا وہ سارا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ کوئی بے ایمانی نہیں دکھائی، کسی قسم کی جو ہے انہوں نے اپنے پاس منافع نہیں رکھا،
بلکہ جتنی قیمت کا تھا وہ اسی قیمت پر بیچ کے اور مزید اگر کوئی منافع ہوا بھی تو وہ بھی سب حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ حضرت خدیجہ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے ان سے کہا کہ میں آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور کر لیا، اور اس طرح سے صرف 25 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، جبکہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خدمت کرتے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد خوش رکھتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس زمانے میں عرب میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا عام رواج تھا۔ جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اسی سال آپ کے مہربان چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، جس کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو غم کا سال کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کا ذکر عزت اور محبت سے کرتے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت یا دوسری چیزیں تقسیم فرماتے تو اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو حصہ ضرور بھجواتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی افضل ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کی اولین فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عورتوں میں سب سے پہلی ایمان لانے کی سعادت آپ کے حصے میں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ پاک اور ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب مکے کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال ایک گھاٹی میں گزارنا پڑا۔ اس عرصے میں اکثر اوقات شدید بھوک اور پیاس کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان تمام تکالیف کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری نبوت کی گواہی اس وقت دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے۔ انہوں نے اس وقت میری اخلاقی مدد کی جب مجھے حوصلے کی ضرورت تھی۔ میرے پاس کچھ نہ تھا تو انہوں نے مال و دولت سے مدد کی۔ اللہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے اولاد بھی عطا کی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ امت کی افضل ترین خاتون ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عورتوں کے لیے ایک مثالی زندگی ہے، جس پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنی مال و دولت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے ڈھیر کر دی، اور یہ کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی عبادت میں مشغول رہیں، میری مال و دولت یا میرا ساز و سامان وہ سب آپ کا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے یا کوئی دوسری چیز تقسیم کیا کرتے تو اس میں حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کا بھی لگاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا یقین تھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور پہلی وحی نازل ہونے کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہو گئی تھی، اور جب مکہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے
تو ایسے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدیجہ کے جانے کے بعد ان کو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بہت صدمہ ہوا تھا، کیونکہ انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ بہت مہربان بیوی بھی تھی، بہت مہربان ماں بھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کیسے مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا اور بتایا کہ آپ ام المومنین ہیں، یعنی تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ جو حضرت خدیجہ، جو عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح رہے گی، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے جو مرتبہ ہے وہ بلند کر دے گا، بڑا کر دے گا۔ وہ اس کی زندگی یہاں بھی کامیاب گزرے گی اور اگلے جہاں میں بھی کامیاب گزرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی کے لیے کسی کا ساتھی بنایا ہے تو اس عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ محبت سے رہے، اتنی مہربان ہو کہ اس کے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جبکہ وہ بہت مالدار خاتون تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا وقت بھی گزارا کہ جہاں ان کو فاقے بھی کرنے پڑے، جہاں ان کو کوئی بھی سہولت میسر نہیں تھی، اس کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اف تک نہ کی۔ یہاں سبق کا اختتام ہوتا ہے۔